صفحہ نمبر 26 آیت نمبر ہے 159۔ آیت نمبر ہے 159۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذين فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ بٹ گئے گروہوں میں، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، یقیناً ان سب کے سارے معاملات إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے ہیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتلائیں گے، بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے۔ اس آیت میں یہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کے بارے میں قرآن کریم کی بہت اہم رہنمائی ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہاں لفظ ہے دین۔ دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا، دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا، دین نام ہے انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے پیغام کا۔ جو مسلمان یا جو انسان، آپ انسان کہہ لیجئے تاکہ یہودی عیسائی پوری انسانیت اس میں آ جائے، جو انسان اللہ کی ذات اور ساری صفات کو صحیح طور پر تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ آسمانی کتاب پر پورے طور پر عمل کرتا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو 100% مد نظر رکھتا ہے، اس نے اپنے دین کو سمجھ لیا، محفوظ کر لیا۔ اب جو آدمی ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک میں رخ نہ ڈالے، وہ ایک فرقے کی ایجاد کر رہا ہے۔ پہلی قوموں نے بھی یہ کیا، مسلمانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہودی صحیح دین پر تھے، یہ 3 باتیں دین کے اعتبار سے صحیح طور پر یہودیوں کے پاس تھی، لیکن یہودی آہستہ آہستہ پٹری سے اترنا شروع ہوئے،
اتنے بٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 71-72 فرقوں میں بٹ گئے۔ پھر یہ صحیح دین یہودیوں کے عیسائیوں کے پاس تھا، بالکل صحیح دین، لیکن یہ عیسائی بھی پھر 71-72 فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر یہی خرابی مسلمانوں میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں یہی صحیح دین تھا، اللہ کی ذات و صفات صحیح طور پر، آسمانی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات صحیح طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صحیح طور پر ان کے پاس تھی، تو ان کے پاس صحیح دین تھا۔ بھئی اس آیت کی تشریح کو ذرا آپ توجہ سے سمجھیں گے، یہ مشکل تشریح ہے۔ ان کے پاس صحیح طور پر تھا۔ پھر مسلمانوں میں فرقے شروع ہوئے۔ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو آیا وہ معتزلہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کو ان سے جنگ کرنا پڑی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان سے مناظرے کرنے پڑے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے معتزلہ۔ اس کے بعد روافض آئے، پھر روافض کی بڑی قسمیں آئے، پھر قدریہ آئے جو تقدیر کے منکر تھے، پھر جبریہ آئے جن کا کہنا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ چلتے چلتے بہت سے فرقے پھر آئے، پھر آگے قادیانی آئے، پھر آگے نیچری آئے، پھر چکڑالوی آئے جو سرے سے سیرت طیبہ اور حدیث کے منکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی کہ پہلی قومیں 71-72 فرقوں میں بٹی، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو حاصل یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو، مسلمانوں کو قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ تم دین میں تفرقہ نہ ڈالو، تم بھائی دین میں کیا نہ کرو۔ میں اس لیے اس بات کو ذرا اس آیت کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے جو چیزیں تفرقہ نہیں تھی ان کو تفرقہ سمجھا، اور بہت سے لوگوں نے جو تفرقہ تھا اس کو تفرقہ نہیں سمجھا۔ اس لیے ذرا میں اس آیت پر زور لگا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کا جو انکار کرے وہ تفرقہ ڈال رہا ہے۔ بھائی وہ کیا کر رہا ہے؟ تفرقہ ڈال رہا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا ایک فرقہ آیا، اس نے اللہ کی صفات میں تبدیلی کی۔ اللہ کی صفات میں کیا کی؟ ایک فرقہ ہوا ہے آج سے کوئی 1100 سال پہلے، وہ بدھا کا قائل تھا، روافض کا ایک فرقہ تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر کسی کام کے ہونے سے پہلے اللہ کو کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ ایک فرقہ آیا، اس نے کہا 2 خدا ہیں۔ بھائی خدا کتنے ہیں؟ خیر کو پیدا کرنے والا خدا اور ہے، شر کو پیدا کرنے والا خدا اور ہے۔ چونکہ ایک ہی ذات خیر اور شر کو نہیں پیدا کر سکتی، دنیا میں شر کو اور خدا نے پیدا کیا ہے، خیر کو اور خدا نے پیدا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں بھائی کیا کیا؟ تفریق ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے بارے میں ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ کا، جو اس قرآن کریم کو مخلوق مانتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور یہ ثابت کیا پورے عالم اسلام میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
اب قیامت تک وہ مسلمان جو قرآن کریم کی ایسی تشریح کرے جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین اور پوری امت مسلمہ کا جو اجتماعی ضمیر ہے اس کے خلاف ہو، وہ قرآن کریم میں تفرقہ ہوگا۔ بھائی وہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں تفرقہ ہوگا۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو بتایا، ہمارے پاک و ہند میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے جو 5 وقت کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ نماز کو قائم کرو، قائم کرنا یہ ہے کہ ان 5 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں زندہ کرو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ توجہ رکھیے ذرا، میں نے عرض کیا یہ بہت مشکل ہے۔ ہماری اس مسجد میں ایک نکاح تھا، اور نکاح میں جو بچے کا جو والد تھا وہ مسجد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ باقی سارے رشتہ داروں نے کہا جی نکاح مسجد ہی میں ہوگا، اگر آپ مسجد میں نہیں جائیں گے تو نکاح بھی نہیں ہوگا اس مسجد میں۔ جی وہ مسجد میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ پتہ چلا کہ 31-32 سال سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانا فضول ہے، مسجد میں جانا فضول ہے، چونکہ قرآن نے نماز کو کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں خود آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں زندہ کر لیتا ہوں، لہٰذا مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نماز کو قائم کر رہا ہوں، اس لیے ساری مسجدیں غلط ہیں۔ اس کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی دین کے اعتبار سے مضبوط تھے، انہوں نے کہا جناب رشتہ تبھی ہوگا آپ کے بیٹے کا اگر مسجد میں آئیں گے، نہیں آئیں گے تو رشتہ بھی نہیں۔ چونکہ بچے کے نظریات ٹھیک تھے، بچے کے نظریات ٹھیک تھے، تو یہ تفرقہ ہو گیا بھائی کس میں؟ قرآن کریم میں۔ قادیانیوں نے قرآن کی تشریح الگ کی، قرآن کی تشریح کیا کی؟ الگ کی۔ عبداللہ چکڑالوی ہمارے یہاں ایک بدبخت ہوا ہے، اس نے قرآن کی تشریح پوری امت سے ہٹ کے کی۔ اگر کوئی ناراض نہ ہو یہی کام سر سید نے کیا، اس نے قرآن کریم میں معراج کی جو آیات ہیں ان کا سرے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا اسریٰ بعبدہ، اللہ کے نبی کو کوئی جسمانی معراج نہیں ہوئی، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کے پہلے رکوع کے آیت کا انکار کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں جنت اور جہنم کا ذکر ہے تو سر سید نے ان آیات، پورا قرآن میں جنت اور جہنم کا ذکر بھرا ہوا ہے، اس نے کہا جنت سے مراد نیکی کرنے کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے یہ جنت ہے، گناہ کرنے کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے یہ جہنم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس نے آگے سے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے فرشتوں کا، جب نیکی کی جاتی ہے فضا میں ایک خیر پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ جنات کا انکار کیا، اس نے کہا جنات کوئی چیز نہیں ہے، جب کہیں برائی ہوتی ہے تو وہاں چونکہ برے جراثیم پھیلتے ہیں اسی کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کی عجیب طرح کی تشریح ہے۔ پھر اب آ جائیے نمبر 3 پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ ہمارے یہاں کراچی میں یہ فرقہ بہت زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں یہ وہ لفظ بولتے ہیں اجمی سازش۔ بھئی آپ سننے ہیں سارے ذرا بیدار ہو کر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو 100 سال کے بعد گھڑی گئی ہیں، ان حدیثوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ساری من گڑت ہے، بخاری مسلم ابو داود سب جھوٹ ہے، حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف قرآن کریم ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا چونکہ قرآن کریم میں حج کا طریقہ نہیں ہے، حج گیا، قرآن کریم میں زکوٰۃ کے نصاب اور تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ گئی، قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ گیا، قرآن کریم میں روزہ کی تفصیلات نہیں ہے، بس قرآن نے تو یہ کہا کہ فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھو،
کس چیز سے روزہ ٹوٹتا کس سے نہیں ٹوٹتا وہ گیا۔ تو جس وقت حدیث کا انکار کیا تو 90% اسلام جاتا رہا، 90% اسلام بھائی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اب حاصل یہ ہے جو میں نے اتنا زور لگایا، بھائی دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3۔ بھائی بولو میرے ساتھ سارے، توجہ رکھو۔ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3۔ اللہ کی ذات و صفات کو صحیح طور پر ماننا، اپنے رب کے بارے میں صحیح نظریات رکھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح طور پر ماننا، یہودیوں کے لیے تورات کی تعلیمات کو صحیح طور پر ماننا، عیسائیوں کے لیے انجیل کی تعلیمات کو صحیح طور پر ماننا۔ نمبر 3، انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور ان کے ارشادات و اعمال و اقوال کو 100% صحیح طور پر ماننا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ دین۔ اب جو اس دین میں تفرقہ ڈالے گا ہم اس کو فرقہ وریت کہیں گے۔ ہم بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ فرقہ وریت۔ میں یہ بات زور دے کر اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں فرقہ وریت کی تعریف نہیں آتی۔ عام بھی کوئی چھوٹا سا مذہبی جھگڑا ہو جائے کہ فرقہ وریت ہے، فرقہ وریت ہے۔ بھائی ہر اختلاف فرقہ وریت ہے نہیں ہے، ان 3 باتوں میں جھگڑا کرنا فرقہ وریت ہے۔ میں 3 دن سے اس آیت کی میں ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، پھر بھی جب کوئی آیت آتی ہے، اللہ زندگی میں جب مجھے دوبارہ اس آیت کی تشریح کا موقع دے گا پھر بھی میں سارے اہل علم کی تفسیریں دیکھوں گا۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو فرقہ وریت بہت زیادہ ہے اس آیت کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، ہمارے یہاں بہت سے اختلاف فرقہ وریت کے دائرے میں نہیں آتے، ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے؟ فرقہ وریت بنا دیا۔ اب آ جائیے کچھ وہ اختلاف جو فرقہ وریت نہیں ہیں بنا دیا۔ مثلا ہمارے یہاں ائمہ 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و سنت میں جو تفصیلات نہیں یا جہاں قرآن و سنت کے کسی حکم میں اختلاف تھا اس اختلاف کو حل کیا۔ بذات خود ان کا کوئی دین کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان 4 ائمہ کا مسلک کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی حق صحیح۔ حنفیوں کو پوچھو وہ کہتے ہیں شافعی بھی 100% صحیح مسلمان، ان کی ہر چیز ٹھیک، مالکی بھی ٹھیک۔ یہ 4 جو ہیں یہ ہرگز فرقہ وریت میں شامل نہیں ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ فرقہ وریت میں شامل نہیں ہے، اس کا فرقہ وریت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں جب ان اختلافات میں مبالغہ ہوگا تو پھر فرقہ وریت ہوگی۔ اگر آپ موجودہ زمانے کی مثال سمجھے، میں یوں عرض کرتا ہوں، اسلامی انقلاب آنا چاہیے، اس پر تقریباً ہر باشعور مسلمان ہیں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں ووٹ اور الیکشن کے ذریعے آئے گا، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن اور ووٹ کے ذریعے نہیں آئے گا۔ اگر دونوں دھڑے دلائل کی حد تک رہے کوئی فرقہ وریت نہیں ہے، چونکہ یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ جو دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی اور اسلامی انقلاب ووٹ کے ذریعے آئے گا وہ کوشش کریں، ہم ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ووٹ کے ذریعے نہیں آئے گا وہ بھی دلائل دیں، آپس میں نہ جھگڑیں۔ یہ تو بالکل درست ہے، چونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا اس کو فرقہ وریت کہہ نہیں سکتے، چونکہ یہ دونوں دھڑے اللہ کی کتاب کو بھی صحیح طور پر ماننے، اللہ کی ذات و صفات کو بھی صحیح طور پر ماننے، اور اللہ کے نبی کی سنت کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ صحیح طور پر۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب ہم اس طرح کے اختلافات کو بھی اٹھا کے فرقہ وریت میں لے آتے ہیں۔ یہ فرقہ وریت کب بنیں گے؟ جب حدود سے تجاوز کریں گے۔ جب کس سے تجاوز کریں گے؟ اب حنفی شافعی مالکی کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس وقت بخارا پر حملہ ہوا تو ان فروعی اختلاف میں جنگ چل رہی تھی۔ بھائی کیا چل رہی تھی؟ جنگ چل رہی تھی، کوا حلال ہے کہ حرام۔ اب ایک فرعی مسئلہ میں اتنا غلو کیا کہ وہ فرقہ وریت میں چلا گیا۔
بھائی وہ کس میں چلا گیا؟ فرقہ وریت میں چلا گیا۔ اب عبادات کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہرگز فرقہ وریت نہیں ہے۔ آمین اونچی کہنا، آہستہ کہنا کوئی فرقہ وریت نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جب مناظرہ اور جھگڑا اور مسئلیں بنیں گی الگ، وہ کیا ہو جائے گی؟ فرقہ وریت ہو جائے گی۔ وگرنہ اختلاف تو صحابہ کرام میں ہوا۔ بھائی توجہ کرنا، حضرت عائشہ کے دوسرے صحابہ کرام سے علمی اختلاف 40 سے اوپر ہیں۔ بھائی کتنے؟ لیکن کبھی حضرت عائشہ کے حضرت عمر سے علمی اختلاف ہے، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کئی مسائل میں دوسرے صحابہ سے اختلاف رکھتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں، حضرت ابو ذر غفاری نے اختلاف میں غلو کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے کہ چند درہموں سے زیادہ پیسے اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، وہ لاٹھی لے کے مارتے تھے صحابہ اکرام کو کہ دنیا رکھتے ہو اپنے پاس۔ اب حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد تھے، ان کے پاس شکایت آئی، حضرت عثمان نے ان کو شام سے مدینہ واپس بلا لیا، چونکہ ان کا اختلاف غلطی پیدا کر رہا تھا۔ ان کو بلایا، بلا کر ان سے ایک دلیل دی صحابہ نے۔ ابو ذر غفاری سے کہا اگر 2 درہم سے زائد رکھنا جائز نہیں، پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا کیا بنے گا؟ بھائی آپ غور کر رہے ہیں میری باتوں پر؟ زکوٰۃ فرض اس کے پاس ہوگی جس کے پاس 7.5 تولے۔ اسلام نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ اجازت ہے کہ 2 درہموں سے زیادہ پیسے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 درہموں سے زائد کوئی نہ رکھے، اس سے تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، پھر شریعت نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ اب بھائی دلیل میں سارے صحابہ کی رائے زیادہ مضبوط ہے ابو ذر غفاری کی، لیکن ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے کیا کہا کہ آپ شہر میں نہ رہیں، آپ لوگوں سے جھگڑتے ہیں۔ آپ مدینہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس وقت میں اس زمانے میں بستی کہا جاتا تھا جہاں 2-3 گھر ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کو وہاں بھیج دیا، حضرت ابو ذر غفاری کو۔ تو بھائی جو میں نے اب حاصل یہ ہے، سب سے پہلے ہم دین سمجھیں گے کہ دین کس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے زور لگا کر دین کی تشریح کی ہے۔ کتنی باتیں دین ہیں؟ 3 باتیں: اللہ کی ذات و صفات، آسمانی کتاب کی صحیح تعلیمات، اور نبی کی زندگی۔ یہ 3 باتیں کیا ہے؟ دین۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ دین۔ یہ جو 3 باتیں دین ہیں، ان میں سے کسی ایک میں خلل ڈالنا فرقہ وریت ہے۔ اگر ان 3 باتوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی اختلاف ہو مسلمانوں میں، وہ فرقہ وریت نہیں ہے، وہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بھی کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اب یہ وہ فرقے ہوں گے جو ان 3 باتوں میں حدود سے اسلام کے دائرے سے باہر جائیں گے۔ میں نے بہت سی مثالیں آپ کو دے دی، روافض کی، معتزلہ کی، جبریہ کی، قدریہ کی، قادیانیوں کی، شیعہ کی۔ اب قادیانی جو ہیں وہ ان 3 دائروں سے باہر گئے، اس لیے قادیانی ایک فرقہ ہے۔ یہ جو اہل سنت کے اندر جو ہیں، یہ اس 73 فرقوں میں نہیں آتے۔ بھائی ان 73 فرقوں میں یہ شامل ہے نہیں ہے۔ جو ان 3 باتوں پر متفق ہو اور صحیح طور پر عمل کرے، اس کو 73 فرقوں میں شامل نہیں کریں گے۔ قادیانی ایک فرقہ ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہے، اور میں نے جو فرقوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ واقعتاً فرقے ہیں۔ ہمارے یہاں منکرین حدیث ایک فرقہ ہے۔ منکرین حدیث کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے۔ تو یہ فرقے ہیں، یہ اس امت میں 73 ہوں گے۔ 73 کا عدد مراد نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ وہ فرقے ہیں جو ان 3 چیزوں میں اختلاف کر کے دائرے سے باہر جائیں گے۔
قادیانیوں نے کیا کہا؟ نئے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ بھائی کس کا انکار کیا؟ اور ہمارے یہاں روافض ہیں، وہ بھی بڑی عجیب عجیب شکلیں لاتے ہیں، عجیب عجیب شکلیں لاتے ہیں، کہیں حضرت علی کو خدا بناتے ہیں اور کہیں اہل بیت کو نبیوں سے اوپر لے جاتے ہیں۔ اہل بیت کو کس سے اوپر لے جاتے ہیں؟ تو بھائی یہ فرقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرقہ وریت سے بچیں۔ اب آخری بات جو میں بڑے افسوس سے اکثر عرض کرتا ہوں، بھائی جب یہ باتیں ہیں تو پھر امت مسلمہ میں فرقہ وریت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ امت مسلمہ میں فرقہ وریت ختم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم داخلی طور پر احتساب کے لیے تیار نہیں، خارجی طور پر احتساب کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں، ہمارے ہاں جنازگاہ میں کبھی بھی صفیں سیدھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہر بندہ خود سیدھا ہو کے دوسروں کو کہتا ہے میرے مطابق ہو جاؤ، دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ میرے مطابق ہو جاؤ۔ یہ خود سیدھا ہو کے سب کو کہتا ہے یار میرے مطابق سیدھے ہو جاؤ، میں سیدھا ہوں تم میرے مطابق ہو جاؤ۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یار ہو سکتا ہے دوسرے سیدھے ہوں، میں ان کے مطابق سب سیدھی کروں، اس لیے کبھی بھی سب سیدھی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ خود سیدھا ہو کے دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ بھائی سب سیدھی تب ہوگی تم کیا کرو، میرے مطابق کیا کرو۔ مسلمانوں میں اس وقت یہی مسئلہ چل رہا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جہاں لگا ہوا ہوں میں بالکل صحیح ہوں، مجھے اب مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرے مسلمان میرے مطابق ہوں، مجھے کسی کے مطابق نہیں ہونا۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان اب یہ کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، یہ فرقہ وریت کا حال یہ ہے کہ میری فرقی میں آ جاؤ، وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ فرقہ وریت کا حل کیا ہے کہ کہاں آ جاؤ؟ میری فرقی میں آ جاؤ، تو فرقہ وریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب ہمیں داخلی طور پر مثلا میں جس مسلک سے وابستہ ہوں، میں جس ذوق سے وابستہ ہوں، یا میں جس دینی جماعت سے وابستہ ہوں، اگر میں ساری زندگی یہی اٹکا رہا کہ میرا مسلک صحیح ہے، ساری دنیا اس کے مطابق ہو، میں جس جماعت سے وابستہ ہوں وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، ساری دنیا اس کے مطابق آئے، تو کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں۔ مجھے دیکھنا ہے یار صف میں کہیں میں ہی تو ٹیڑھا نہیں، کہیں میں ہی تو غلط نہیں، کبھی مجھے ہی تو غلطی نہیں لگ رہی۔ مجھے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو بھائی کس پر؟ قرآن کریم پر۔ مجھے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ مجھے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی جو اجتماعی تشریح ہے پوری دنیا کی مشترکہ، مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اس پر۔ میں نام نہیں لیتا، پاکستان کی ایک دینی جماعت کے بانی آپ سارے حضرات جانتے ہیں، میں نے جب ان کی وصیت پڑھی تو ان کا احترام میرے دل میں پہلے ہی تھا، لیکن جب میں نے ان کی وصیت پڑھی نا تو میرے دل میں ان کا احترام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ جب دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی تنظیم کے کرتا دھرتا لوگوں کو بلا کے کہا بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری کتابوں میں میری تقریروں میں اگر کوئی بات قرآن و سنت اور امت مسلمہ کی دین کی اجتماعی تشریح کے خلاف ہو، جمہور امت سے کٹی ہوئی ہو، تو میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں کہ میری اس بات کو میری تقریروں اور تصنیفوں سے حذف کر دیا جائے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا ہاں یہ ہے اللہ۔ دوسرے ایک شخص ہے، میں ان کا نام لے دیتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی، پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں۔ شروع کی زندگی بھی بہت علمی تھی، لیکن تھوڑا سا آزاد ذہن تھا۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے زندگی میں تبدیلی لائے۔ عالم تو شروع سے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے 3 علماء کو بلایا اپنی زندگی کے آخر میں، 3 علماء کو بلا کے کہا
بھائی میری ساری زندگی علمی دنیا میں گزری ہے، لیکن تھوڑی سی آزاد مزاج میں آپ تینوں کو اختیار دے رہا ہوں کہ میری تصانیف پر دوبارہ نظر ڈالو، جو بات تمہیں دین اور قرآن و سنت اور امت کے اجتماعی ضمیر کے خلاف ہو تو بھائی اس کو کیا کر دینا، اس کو حذف کر دینا۔ ان تین علماء نے 8-10 چیزیں علامہ سید سلیمان ندوی کی کتابوں سے مطالعہ کر کے ان کے سامنے رکھی کہ یہ 10 باتیں آپ کی تصانیف میں درست نہیں ہیں۔ اسی وقت دستخط کر دیے کہ میں ان 10 کی 10 سے رجوع کر رہا ہوں، میں ان 10 سے کیا کر رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں۔ تو بھائی میں اس آیت کی جو تشریح کر سکا، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ فرمایا ان الذین فرقوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا بھائی کس میں، اپنے دین میں۔ بات دین کی ہے، شریعت کی نہیں۔ شریعتیں ہر نبی کی مختلف ہیں۔ ائمہ اربعہ نے جہاں جہاں اختلاف کیا دین میں نہیں کیا بھائی، کس میں کیا ہے، شریعت میں۔ شریعت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، یہاں بات دین کی ہے۔ فرقوا دینہم، کہ انہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ ہو کر رہ گئے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، آپ ان سب فرقوں کا کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔